السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کریم کے ترجمے کی ایک نئی کلاس کے ساتھ میں اپنے تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم لوگ کریں گے 5ویں رکوع کا ترجمہ اور تفسیر، یعنی آیت نمبر 167 ٹھیک ہے، یہاں تک ہم لوگ ترجمہ کر چکے ہیں۔ آج اس سے آگے کی آیتوں کا ترجمہ ہم لوگ کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگوں تم زمین میں پاکیزہ اور حلال چیزیں کھاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور تم شیطان کے نقش قدم پر مت چلو۔ انہ لکم عدو مبین، بلا شبہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ مشرکین مکہ نے کیا کیا ہوا تھا کہ بہت ساری چیزیں جو حلال تھیں، پاکیزہ تھیں، ان کو حرام کر رکھا تھا، ٹھیک ہے۔ جیسے جانور ہوا کرتے تھے، وہ ان کو جو ہے نا دھاگا واگا باندھ کے اور کٹ کے نشان لگا کے ان کو جو ہے نا وہ یہ کہہ دیا کرتے تھے اب یہ جو ہمارے لیے حرام ہو گیا۔ تو بہت ساری چیزیں تھیں جو انہوں نے خود سے حرام بنا رکھی تھیں، حالانکہ وہ حلال تھیں۔ تو اللہ انہی کو بیان فرما رہا ہے، یا ایھا الناس، کہ اے لوگوں، کلو کھاؤ، مما ان چیزوں میں سے، فی الارض جو زمین میں ہے، حلالا طیبا پاکیزہ اور حلال ہے، ان چیزوں کو کھاؤ، ان چیزوں کو حرام مت کہو، ٹھیک ہے، ان چیزوں کو حرام مت سمجھو۔ ولا تتبعوا، اور نقش اور مت اتباع کرو اور مت چلو، خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم پر۔ انہو، کیوں، اس لیے کہ وہ لکم تمہارا عدوم دشمن ہے، مبین کھلا ہوا، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں سے بیان فرما رہا ہے، کیونکہ جاہلیت کے زمانے میں بہت ساری چیزوں کو لوگوں نے حرام کر رکھا تھا، حالانکہ وہ حلال تھیں۔ تو اللہ تعالیٰ اسی کے بارے میں بیان فرما رہا ہے کہ جو حلال چیزیں، پاکیزہ چیزیں، ان کو کھاؤ۔ انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون۔ اب یہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، اور کیا کرتا ہے؟ بلا شبہ یہ شیطان تمہیں حکم دیتا ہے بری چیزوں کا اور بے شرمی والے کاموں کا، اور یہ اس بات کا حکم دیتا ہے کہ تم اللہ پر وہ باتیں کہو جو تم نہیں جانتے ہو۔ یعنی یہ تو تمہیں برے کاموں کا حکم دیتا ہے، بے شرمی والے کاموں کا حکم دیتا ہے، اور تم سے اللہ کے بارے میں وہ باتیں کہلواتا ہے جو تم نہیں جانتے ہو، کہ اللہ کی اولاد ہے، اللہ کے جو ہے وہ بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، تمام طرح کی باتیں ہیں، پیغمبروں کو بیٹا، بعض یہودی کہتے تھے نا کہ حضرت عزیر علیہ السلام وہ اللہ کے بیٹے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو اسی طرح سے مشرکین مکہ فرشتوں کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ انما، بلا شبہ شیطان، یأمرکم تمہیں حکم دیتا ہے، بالسوء بری باتوں کا، والفحشاء اور بے شرمی والے کاموں کا، وان تقولوا اور کہنے کا، علی اللہ اللہ پر، ما لا وہ باتیں، لا تعلمون جو تم نہیں جانتے ہو، ٹھیک ہے۔ تو مجھے امید ہے یہاں تک آپ ترجمہ اچھے سے سمجھ گئے ہوں گے۔ اب آئیے آگے ترجمہ کرتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا۔ جب ان مشرکین مکہ سے کہا جاتا تھا کہ دیکھو اللہ نے جو وحی کے ذریعے احکام دیے ہیں اور اللہ نے جو اپنا کلام نازل کیا ہے، پیغمبر علیہ السلام کی جو تعلیمات ہیں، حضور علیہ السلام کے جو ارشادات ہیں، ان پر عمل کرو، پیغمبر کی باتوں کو مانو، اور اللہ جو چیزیں نازل کر رہا ہے اس کو فالو کرو۔ تو یہ کیا کہا کرتے تھے، ارے ہم تو اپنے آباء و اجداد کو فالو کریں گے، ہم نے اپنے باپ داداؤں کو جس چیز پر پایا ہے نا اس چیز کو ہم فالو کریں گے، ہمارے باپ دادا تو یہ چیزیں نہیں کرتے تھے۔ جیسے کہ آج کل کے ہمارے ٹائم میں بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو دین سے ناواقف ہیں، جو علم نہیں رکھتے ہیں، ان سے جب کہا جاتا ہے کہ دیکھو اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیمات یہ ہیں، تو فٹاک سے کہتے ہیں ارے باپ داداؤں کے زمانے سے تو یہ چلا آ رہا ہے، تو کیا ہمارے بڑے غلط تھے؟ تو کیا ہمارے بڑے جو ہیں وہ جانتے نہیں تھے؟ تو اللہ تعالیٰ اسی کو بیان فرما رہا ہے کہ ارے بھائی باپ داداؤں کی بات تم کر رہے ہو، کیا تمہارے باپ دادا کچھ عقل رکھتے تھے؟ کچھ ان کو علم تھا کہ وہ ہدایت پر تھے؟
اسی لیے ہمارے بڑے اگر شریعت کو جاننے والے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن ہمارے باپ دادا اگر شریعت کو جاننے والے نہیں تھے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کی ہر چیز کو آنکھ بند کر کے فالو کر لیا جائے گا۔ مسلمان کے لیے اور پوری دنیا کے انسانوں کے لیے جو کامیابی کا راستہ ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کا راستہ ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا، یہاں سے اللہ تعالیٰ وہی بیان فرما رہا ہے، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم اتباع کرو اس وحی کی جو اللہ نے نازل فرمائی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اس چیز کی اتباع کریں گے جس پر ہم نے اپنے آبا و اجداد کو پایا ہے۔ أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ، بھلا کیا اس صورت میں بھی ان کو یہی چاہیے جب ان کے باپ دادے دین کی ذرا بھی سمجھ نہ رکھتے ہوں اور انہوں نے کوئی آسمانی ہدایت بھی حاصل نہ کی ہو۔ اللہ تعالیٰ مشرکین مکہ جو یہ کہا کرتے تھے اس کا جواب دے رہا ہے کہ اچھا تم یہ کہتے ہو کہ باپ داداؤں پر ہم ایمان لے کر آئیں گے، تو کہ تمہارے باپ دادا جن کو کچھ سمجھ نہیں تھی، دین کی ذرا سی بھی سمجھ نہیں رکھتے تھے اور وہ ہدایت پر بھی نہیں تھے، تو کہ تم ان کو فالو کرو گے؟ اب آئیے لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں۔ وَإِذَا، اور جب قیلا کہا جاتا ہے لہم ان سے، اتبعوا کہ تم اتباع کرو، ما انزل اللہ اس کلام کی جو اللہ نے نازل کیا ہے، قالو تو وہ کہتے ہیں بل نتبعو کہ نہیں بھائی ہم تو بلکہ اتباع ہم کرتے ہیں، ما الفینا اس چیز کی، الفینا جس پر ہم نے پایا ہے، علیہ جس پر ہم نے پایا ہے، آباءنا اپنے آبا و اجداد پر۔ اولو کانا، اولو کانا، اب اللہ تعالیٰ یہاں سے بیان فرما رہا ہے کہ اچھا اگر ایسی بات ہے تو ذرا یہ بتاؤ کیا بھلا اس صورت میں بھی ان کو یہی چاہیے، آباؤہم جبکہ ان کے آبا و اجداد، لا یعقلون شیئا دین کی ذرا بھی سمجھ نہیں رکھتے تھے، لا یعقلون عقل نہیں رکھتے تھے، شیئن کچھ بھی دین کے بارے میں، ولا یہتدون اور ہدایت پر بھی نہیں تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے چلو اگر ایسی بات ہے تو ذرا یہ بھی تو بتاؤ۔ تو ظاہر ہے جب ہمارے آبا و اجداد دین کی کوئی سمجھ نہ رکھتے ہوں تو ہمیں کس کو فالو کرنا ہے؟ اللہ اور اللہ کے رسول کو۔ اسی لیے آج بھی بہت سارے نواقف مسلمان یہ بھی کہتے ہیں ارے صاحب باپ داداؤں سے ہم یہ کرتے چلے آ رہے ہیں، اب یہ مولوی لوگ یہ بتانے لگے، تو قرآن و حدیث تو 1400 سال سے ہے، علم تمہیں نہیں تھا، تمہارے باپ داداؤں کا نہیں تھا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صاحب جو تم دیکھتے چلے آ رہے ہو وہ ٹھیک ہوگا۔ اچھا جی آگے دیکھیے، وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً، اور اس شخص کی مثال جس نے کفر کیا اس شخص کی طرح ہے جو چیختا ہے، ڈانٹتا ہے اس جانور کو جو نہیں سن سکتا مگر پکارنا، اور جو نہیں سن سکتا ہے مگر صرف پکارنے کو اور ہانکنے کو۔ صم بکم عمی فہم لا یعقلون، یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، لہذا کچھ نہیں سمجھتے۔ اب اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی جو اللہ کے کلام کو، وحی کو نہیں فالو کرتے ہیں اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو نہیں مانتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کو مثال دے کے سمجھا رہا ہے کہ ان لوگوں کی مثال ایسی ہے جیسے کہ جانور کو اگر ڈانٹا جائے تو جانور کیا سمجھے گا؟ وہ تو بس ہانکنے کو اور پکارنے کو سنتا ہے۔ اس کو ڈانٹے اگر کوئی چیخے اس کے سامنے تو جانور کو کیا پتا، اس کو تو بس پکارنا اور ہانکنا سمجھ میں آتا ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے ان لوگوں کی مثال، وَمَثَلُ الَّذِينَ، اور شخص کی مثال جس نے کفر کیا، یعنی ان کافروں کی مثال جو اللہ کی وحی پر ایمان نہیں لے کر آتے ہیں، اور اس شخص کی مثال وَمَثَلُ الَّذِينَ کفروا جس نے کفر کیا، کَمَثَلِ الَّذِي اس شخص کی طرح ہے، يَنْعِقُ جو ڈانٹتا ہے، چیختا ہے، بِمَا لَا اس کے سامنے اس کو ڈانٹتا ہے، لا يَسْمَعُ جو جانور سن نہیں سکتا ہے، إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً مگر پکار کو اور ہانکنے کو۔ ٹھیک ہے، اچھا، صم بکم یہ بہرے ہیں۔ بہرے کیسے ہیں؟ کیونکہ ان کو حق بات سنائی نہیں آتی ہے۔ بکمن گونگے ہیں، یہ حق بات بول نہیں پاتے ہیں۔ عمیون اندھے ہیں، ان کو ہدایت کے راستے نظر نہیں آتے۔ فہم لا یعقلون لہٰذا یہ کچھ نہیں سمجھ سکتے۔ اللہ تعالیٰ
یہ فرما رہا ہے کہ یہ ایسے ہو گئے کیونکہ انہوں نے حق کو بولنا بند کر دیا، سننا بند کر دیا، دیکھنا بند کر دیا، تو اب یہ اندھے گونگے بہرے ہو گئے، اب ان کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتی صحیح بات۔ آگے دیکھیے، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ اب یہاں سے اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو خطاب کر رہا ہے کہ بھئی یہ تو ان کی بات رہی، یہ جیسے ہیں ویسے ان کو چھوڑو ان کے حال پر، لیکن اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کلو کھاؤ، من طیباتی پاکیزہ چیزوں میں سے، ما رزقناکم جو ہم نے تم کو بطور رزق عطا فرمائی ہیں، واشکرو اور اللہ کے دی ہوئے رزق میں سے کھاؤ، واشکرو اور شکر ادا کرو، للہ اللہ کا، ان کنتم ایاہ تعبدون اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو، تم اسی کی عبادت کرتے ہو یقیناً، ہے نا، تو واقعی تم اللہ کی اگر بندگی کرتے ہو تو اللہ کی جو حلال اور پاکیزہ چیزیں ہیں، اللہ کی جو اللہ نے بطور رزق تم کو عطا فرمائی ہے، اس کو کھاؤ پیو اور اللہ کا شکر ادا کرو اور اس کی عبادت کرو، ٹھیک ہے۔ اچھا، جیسے کہ مشرکین مکہ نے اور بہت ساری چیزیں جاہلیت کے زمانے میں لوگوں نے حرام کر رکھی تھی، اسی طرح سے بہت ساری چیزیں جو واقعی میں حرام تھیں ان کو انہوں نے حلال سمجھ رکھا تھا، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں سے انہی چیزوں کے بارے میں بیان فرما رہا ہے کہ یہ چیزیں جن کو تم حلال سمجھتے ہو حالانکہ یہ چیزیں تو حرام ہیں۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، بلا شبہ اللہ نے تمہارے لیے حرام کر دیا ہے مردار کو، والدم اور خون کو، ولحم الخنزیر اور خنزیر کے گوشت کو، وما اہل بہ لغیر اللہ اور وہ جانور کو جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہو۔ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ، ہاں اگر کوئی شخص انتہائی مجبوری کی حالت میں ہو اور ان چیزوں میں سے کچھ کھا لے جبکہ اس کا مقصد لذت حاصل کرنا نہ ہو اور حد سے آگے بڑھنا نہ ہو تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ ان اللہ غفور الرحیم، بلا شبہ اللہ تعالیٰ مغفرت کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ یہاں سے انہی چیزوں کو بیان فرما رہا ہے جو حرام ہیں، حالانکہ بہت سارے لوگ جاہلیت کے زمانے میں اور مشرکین مکہ ان کو حلال سمجھتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو بیان فرمایا اور یہ بھی بیان فرما دیا ہاں اگر کوئی مجبوری کی حالت میں کھا لے، کوئی ایسی جگہ پھنس گیا جہاں اس کو کھانے کو کچھ بھی نہیں مل رہا ہے اور وہ انتہائی بھوکا ہے، اگر وہ نہیں کھائے گا تو مر جائے گا، مجبوری کی حالت میں اگر کوئی کھا لے تو پھر اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے، مغفرت کرنے والا ہے۔ انما بلا شبہ حرم اللہ نے حرام کر دیا ہے علیکم تم پر میتتا مردار کو، والدم اور خون کو، ولحم الخنزیر اور خنزیر کے گوشت کو، وما اور ان جانوروں کو حرام کر دیا ہے اہل بہ لغیر اللہ جو اہل ذبح کی جائیں لغیر اللہ غیر اللہ کے نام پر، تو غیر اللہ کے نام پر جو چیزیں ذبح کی جائیں چڑھائی جائیں وہ بھی حرام ہیں۔ فمن اضطر چنانچہ جو شخص مجبور ہو جائے غیر باغیوں لیکن اس کے اندر کوئی خواہش نہ ہو، یعنی وہ خواہش پوری کرنے والا نہ ہو، ولا عادن اور حد سے تجاوز کرنے والا نہ ہو، فلا اسم علیہ تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ کوئی شخص اگر مجبور ہو جائے اور ان چیزوں کو کھا لے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ ان اللہ یقیناً اللہ غفور ہے، رحیم ہے، غفور مغفرت کرنے والا، رحیم رحم کرنے والا۔ اچھا، اب یہ ساری چیزیں ہیں توریت میں بھی ہیں، انجیل میں اور زبور میں، جتنی بھی آسمانی پچھلی کتابیں ہیں، صحیفے ہیں، سب میں اللہ تعالیٰ نے آخری پیغمبر کے بارے میں پیشین گوئیاں فرمائی ہیں، نشانیاں بیان فرمائی ہیں، لیکن یہ کیا کرتے ہیں یہودی؟ یہ ان چیزوں کو چھپاتے ہیں، یہ کیا کرتے ہیں؟ حق بات کو چھپاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے انہی کے بارے میں، ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون بہ ثمنا قلیلا، بلا شبہ وہ لوگ جو چھپاتے ہیں اس کتاب کو، کتاب کی وہ باتوں کو جو اللہ نے نازل فرمائی ہیں،
وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور اس کے ذریعے وہ دنیا کا تھوڑا سامان خرید لیتے ہیں. ٹھیک ہے. حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کی نازل ہوئی کتاب کو چھپاتے ہیں اور اس کے بدلے تھوڑی سی قیمت وصول کر لیتے ہیں، اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار ولا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ ولا یزکیہم، وہ اپنے پیٹ میں آگ کے سوا کچھ بھی نہیں بھر رہے ہیں، قیامت کے دن اللہ ان سے کلام بھی نہیں کرے گا اور نہ ان کو پاک کرے گا. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. تو یہ جو حق بات کو چھپاتے ہیں، لوگوں کو بتاتے نہیں ہیں، اور یہ حق بات چھپانے کے بدلے میں قیمت بھی وصول کر لیتے ہیں. کیونکہ کیا ہوتا تھا کہ اگر یہ صحیح بات بتاتے تو لوگ جو ان کو برا بلا کہنے لگتے، تو یہ حق بات کو اس لیے چھپاتے تھے اور لوگوں کی خواہش کے مطابق کتاب میں سے باتیں بتا دیا کرتے تھے تاکہ لوگ خوش ہو جائیں اور ان کو تھوڑا سا سامان مل جائے، دنیا کے پیسے مل جائے. اللہ اسی کو بیان فرما رہا ہے، ان الذین، بلا شبہ وہ لوگ، یکتمون چھپاتے ہیں، ما انزل اللہ، اس چیز کو جو اللہ نے نازل فرمائی، من الکتاب یعنی کتاب، ویشترون بہ، اور اس کے ذریعے وہ خریدتے ہیں اور اس کے بدلے وصول کرتے ہیں، ثمناً قلیلا، تھوڑی سی قیمت. اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، ما یاکلون، جو نہیں بھر رہے ہیں، فی بطونہم، اپنے پیٹ میں، الا النار، مگر آگ، یعنی اپنے پیٹ میں صرف آگ ہی آگ بھر رہے ہیں. ولا یکلمہم اللہ، اور نہیں کلام فرمائے گا اللہ تعالیٰ ان سے، یوم القیامتی، آخرت کے دن، قیامت کے دن. ولا یزکیہم، اور نہ ان کو پاک صاف کرے گا. ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. ٹھیک ہے. اچھا، یہ کیسے لوگ ہیں؟ ان کے لیے دردناک عذاب بھی ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ ان سے قیامت کے دن نہ بات کرے گا اور نہ ان کو پاک صاف کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی والعذاب بالمغفرہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی کو خرید لیا. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی کو خرید لیا اور مغفرت کے بدلے عذاب کو خرید لیا. دیکھیے کیوں؟ کیونکہ یہ صحیح بات جانتے تھے اور یہ مغفرت بھی حاصل کر سکتے تھے، ایمان کو قبول کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے جان بوجھ کر اپنی خواہشات کی اتباع کی اور بغض اور عناد کی وجہ سے، ہے نا. تو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے، اولئک، یہ وہ لوگ ہیں، الذین، جنہوں نے اشتروا الضلالۃ، گمراہی کو خرید لیا، بالہدی، ہدایت کے بدلے، والعذاب، اور عذاب کو خرید لیا، بالمغفرہ، مغفرت کے بدلے. فما اصبرہم علی النار، چنانچہ اندازہ کرو کہ یہ دوزخ کی آگ کو سہنے کے لیے کتنے تیار ہیں. فما اصبرہم، چنانچہ فما اصبرہم، کتنا یہ لوگ صبر کریں گے، علی النار، جہنم کی آگ پر. اسی کا ایک عام زبان میں ترجمہ ہوگا کہ اندازہ کرو کہ یہ دوزخ کی آگ سہنے کے لیے کتنے تیار ہیں. یعنی یہ لوگ جہنم کی آگ پر صبر نہیں کر پائیں گے، لیکن پھر بھی یہ جانتے بوجھتے جو ہے نا حق بات کو ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں، تو کتنے یہ جہنم کی آگ کے لیے تیار ہیں. ذالک بأن اللہ نزل الکتاب بالحق، یہ سب کچھ اس لیے ہوگا کہ اللہ نے حق بات پر مشتمل کتاب اتار دی ہے. یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب حق بات پر مشتمل کتاب یعنی قرآن کریم کو اللہ نے نازل کر دیا ہے، پھر بھی اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہیں. ذالک، یہ سب کچھ اس لیے ہوگا، بأن اللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے نازل کر دی ہے کتاب کو، الکتاب بالحق، جو حق باتوں پر مشتمل ہے. وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، اور جن لوگوں نے ایسی کتاب کے بارے میں مخالفت کا رویہ اختیار کیا تو وہ ضد میں بہت دور نکل گئے ہیں. اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ جب اللہ نے حق بات نازل فرما دی، حق بات پر مشتمل کتاب نازل فرما دی، پھر یہ لوگ
اس کتاب کے بارے میں جھگڑا کر رہے ہیں، ضد اختیار کیے ہوئے ہیں کہ نہیں اس کتاب کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے، اللہ کی بات اور پیغمبر کی بات کو نہیں مانیں گے، تو اللہ فرما رہا ہے کہ یہ لوگ ضد میں بہت دور نکل گئے۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا، اور بلا شبہ وہ لوگ جنہوں نے اختلاف کیا فی الکتاب، کتاب کے بارے میں، لفی شقاق بعید، تو یہ دور دراز کی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں، یہ ضد میں لفی شقاق بعید بہت دور نکل گئے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ مجھے امید ہے آج کا ترجمہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا، کمنٹ کر کے ضرور بتائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔